السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوالفقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 1 اور 2 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الحمدللہ، یہ سورہ ہود 11ویں سورت قرآن پاک کی آج ہماری ابتدا ہے یہاں سے، اور پچھلی 10 صورتیں تقریباً 3 سال کے عرصہ میں اللہ کی توفیق اور اس کے احسان کریمی سے ہم اس منزل تک پہنچے۔ آئندہ کے لیے اللہ کی توفیق کا محتاج اور اس کے در کا فقیر بن کر مدد و نصرت اور رہنمائی کی اپیل کہ انسان میں لاکھ خامیاں ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کے لیے جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے انسان کے نفس کی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کسی کا برا نہیں کرتے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب احکمت، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو بھری پڑی ہے حکمت سے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں۔ آیات، اللہ کی آیات، اللہ کے فرمان حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ثم فصلت من لدن، تفصیل ہے اس میں اس ہستی کی طرف سے، حکیم خبیر، جو حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ قرآن کریم ایک مقدس اور لاریب کتاب ہے جس میں اللہ کے احکام کو بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں علم و حکمت کے ایسے ایسے موتی ہیں کہ جب اور جتنا اس کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، علم و دانش کی پرکیف راہیں کھلتی ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ کی حکمت اور دائرہ اختیار یعنی خبیر ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ کو ذرہ ذرہ کی خبر ہے، یعنی مقام معبودیت، مقام الہ، مالک، عبادت کے لائق، اختیارات کا مالک صرف وہی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو سوائے اس کے۔ اللہ تعبدوا، صرف اسی کی عبادت کرو، الا اللہ، مگر، یعنی کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ اسی کی جانب سے خبردار کرنے والا بشار، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب، کامل اور اکمل ذات، وجہ کائنات ہونے کے باوجود ان میں ابدیت کی جھلک ہے۔ لوگوں، میں تو بس اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اچھے کاموں پر خوشخبری اور برے کاموں پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اسی کے تابع ہوں، اسی کا محتاج ہوں، اس کا سفیر ہوں، مخلوق کو خالق سے جوڑنے آیا ہوں۔ خیال کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا،
اللہ تعبدو الا اللہ، نہیں کسی کی صرف اسی کی۔ لوگوں، قرآن کی حکمت بھری زبان اور پر لطف اور واضح اسلوب انسان کو دعوت حق کی طرف بلانے کا آسان طرز تکلم ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان مقام معبودیت کو سمجھے اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر معافی کا خواستگار ہو۔ گروہ پرستی، مصلحت، تعصب، حسد اور گھمنڈ کے خول سے باہر نکل کر حق کو سمجھے، حق کو پہچانے اور اطاعت خداوندی کی پوشاک پہنے۔ اسی میں اس کی بھلائی ہے، یہی مقام ابدیت ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی اساس جو ہے وہ اطاعت اور بندگی ہے۔ قرآن کے الفاظ محکم ہیں، یعنی حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پکے ہیں، مفصل ہیں، جس میں ضرورت کے مطابق تفصیل اور تشریح موجود ہے۔ اے مومن، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے حضور عہد کریں اور اللہ سے التجا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اس میں اخلاص اور عاجزی پیدا کر دے، تقوی پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو اپنی فکر کرنے والے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچ لے، پھر تو جب موت آ جائے گی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ توبہ قبول ہے، نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ مداوع ہو سکتا ہے کسی چیز کا، نہ موقع ہی ملے گا۔ یہ زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اسلام پر چلنے سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے، انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔